بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح و شام کے اذکار اور دعائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ تو کہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور جو تجھ سے عہد اور وہ وعدہ کیا اس پر اپنی بساط بھر قائم ہوں۔ اپنے اعمال کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جن نعمتوں سے تو نے مجھے نوازا ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس پر یقین رکھتے ہوئے دن میں ایسا کہے اور پھر شام ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی، اور جو یقین رکھتے ہوئے رات کو یہ کلمات کہے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گزشتہ رات مجھ کو بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم شام کے وقت یہ کہہ دیتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں ہر مخلوق کے شر سے اللہ کی کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو تم کو یہ بچھو ضرر نہ دیتا۔ حضرت ابان بن عثمان نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات کہے اسے کوئی چیز ضرر نہیں دے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ: اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سننے والا اور اچھی طرح جاننے والا ہے۔ حضرت ابان پر ایک طرف فالج کا حملہ ہوا، ایک شخص ان کی طرف دیکھنے لگا تو انہوں نے فرمایا، کیا دیکھتے ہو؟ حدیث اسی طرح ہے جس طرح میں نے تم سے بیان کی، لیکن میں نے اس دن نہیں پڑھی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تقدیر پوری کر دے۔ اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابو سلام سے روایت ہے کہ وہ ہم کی مسجد میں تھے کہ ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا تو لوگوں نے کہا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں۔ وہ ان کی طرف کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ مجھے ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہو، اور جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے درمیان کسی کا واسطہ نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ کہا، رضینا باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے راضی کر لے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اسی دن مر جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت اسے پڑھے اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ اسے امام ترمذی، احمد بن حنبل اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ مدرجہ ذیل دعائیں صبح شام پڑھیں اور پھر ان کی برکت دیکھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ صبح شام۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، 3 مرتبہ صبح، 3 دفعہ شام پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ یہ پڑھیں۔